4 فرائض بیان کیے گئے تھے کہ منہ دھونا، کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا اور کونیوں کو دھونے میں شامل کرنا، کونیوں سے اوپر تک دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، مسح کا طریقہ بتایا گیا تھا، طریقہ وضو میں بھی پھر بتاؤں گا، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا، یہ فرائض ہے 4۔ باقی ان میں جو کچھ بھی ہے، یعنی وضو میں جو کچھ اور امور انجام دیے جاتے ہیں وہ یا تو سنتوں میں سے ہیں یا پھر اس کے مستحبات ہیں۔ وضو کرنے کا طریقہ، وضو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ قبلہ رو بیٹھ کر، اب یہ جو قبلہ رو بیٹھنا ہے یہ مستحب ہے۔ دیکھیے مستحب کا مطلب ہے کہ اگر کرتے ہیں تو اس پر ثواب ملے گا، اگر کسی وجہ سے موقع نہیں ہے، مسجدوں میں ایسی جہت پر وضو خانہ بنا ہوا ہے اور بیٹھنے کا مقام بالکل مخالف سمت میں ہے تو اس کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کر لیتے ہیں۔ قبلہ رو کے ارادے کا نام ہے، لیکن احناف کے پاس زبان سے بھی دل کا جو کچھ ارادہ ہے اس کو زبان سے ادا کر لینا، دونوں میں مطابقت ہو جاتی ہے۔ اچھی بات ہے کہ دل اور زبان دونوں میں موافقت ہو جاتی ہے، جو کچھ دل چاہ رہا ہے زبان بھی اسی کا اعتراف اور اقرار کر رہی ہے، یہ ایک سونے پر سہاگا والی بات ہے، اچھی بات ہے۔ لیکن ضروری نہیں ہے کہ زبان سے نیت کرنا ہی شرط ہے، ضروری ہے، الفاظ بولنا ہی ضروری ہے، نہیں بولے چھوٹ گیا تو وضو نہیں ہوگا، ایسی بات نہیں ہے۔ اب اس کے الفاظ بھی مختلف ہے، کوئی صرف نویت ان اتوضا للہ ولرفع الحدث پر اکتفا کرتے ہیں، کوئی نویت ان اغتسل، نویت ان اتوضا للہ ولرفع الحدث ولاستباحۃ الصلاۃ امتثالا لامر اللہ تعالی لاستباحۃ الصلاۃ ولرفع الحدث، اس طرح کچھ الفاظ بڑھا لیتے ہیں، پھر کچھ اور بھی اضافہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام، الاسلام حق والکفر باطل، اس طرح کی عبارتیں اضافہ کر لیتے ہیں، تو یہ ضروری نہیں ہے۔ صرف اتنا بھی اگر زبان سے کہہ لیتے ہیں کہ نویت ان اتوضا للہ ولرفع الحدث تقربا الی اللہ، یہ بھی الفاظ آئے ہیں بعض جگہ، نویت ان اتوضا تقربا الی اللہ ولرفع الحدث، وضو کرتا ہوں اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اور ناپاکی دور کرنے کے لیے۔ تو یہ جو وضو مفہوم ہے اس کو دل میں سوچ لیے تب بھی نیت ہو گئی، بلکہ آپ کا وضو خانے کی طرف جانا اور وہ اس کے اوپر بیٹھنا، نل کھولنا، یہ سب نیتوں میں شامل ہے۔ وضو کرنے کے لیے تو گئے ہیں وہاں پر اور نل کھول رہے ہیں اسی لیے تاکہ وضو کریں، تو یہ نیت میں شامل ہے یہ ساری چیزیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر، اب یہ سنت ہے، بسم اللہ پڑھ کر وضو کا آغاز کرنا سنت ہے۔ دونوں ہاتھ پونچھوں تک 3 دفعہ دھوئیں، پونچھوں یعنی کلائیوں، گھٹوں تک اچھی طرح، جہاں گھڑی باندھی جاتی ہے تو جہاں ہوتی ہے گھڑی جس مقام پر وہاں تک کلائی 3 دفعہ اچھی طرح دھوئیں، انگلیوں کے خلال کرتے ہوئے، انگلیوں کا جو ہے اس طرح خلال بھی کرتے ہوئے۔ یہ خلال یوں جو انگلیوں میں انگلیاں ڈالنا ہے اس کو تشبیک کہتے ہیں، یہ مسجد میں منع ہے۔ دیکھیں مسجد میں کبھی بھی جو ہے انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے نہیں بیٹھنا چاہیے، منع ہے، یہ تشبیک کہتے ہیں اس کو۔ اچھا، اس کے بعد دائیں ہاتھ سے منہ میں پانی لے لے کر، دائیں ہاتھ سے یعنی دائیں بول کے ایک مشہور ہے بچوں میں، دایاں مرد بایاں سمجھتے ہو، دایاں نہیں، دایاں دال سے دانے سیدھے ہاتھ کو بولتے ہیں، بایاں اس کے مقابلے میں بایاں لیفٹ کو بولتے ہیں۔ تو 3 دفعہ دائیں ہاتھ سے منہ میں پانی لے کر کلی کرنا، کلی کے ساتھ مسواک کرنا، یہ ایک مستقل سنت ہے۔ اس سے جو ہے بہت ثواب بڑھ جاتا ہے وضو کا، اور اس نماز کا بھی ثواب بڑھ جاتا ہے جو بغیر مسواک کے ہوتی ہے، اس سے 70 گنا زائد ثواب نماز کا بڑھ جاتا ہے، مسواک کے ساتھ والی نماز کا۔ اور بہت سے فائدے ہیں، بہت سے طبی فوائد بھی ہیں، روحانی فضائل بھی ہیں، بہت فائدے ہیں مسواک کے، 70 سے زائد فوائد ہیں۔ اس میں سے ایک یہ کہ پاگل پن، بے ہوشی یا غشی طاری ہونا اور پاگل ہو جانا، اس سے بندہ بچا رہتا ہے، یعنی ذہنی ڈپریشن سے بچا رہتا ہے مسواک سے۔ اہتمام کرنا چاہیے مسواک کا، بہت سے فائدے، 70 سے زائد فوائد ہیں۔ ان میں سے ادنا فائدہ یہ ہے کہ انسان پاگل ہونے سے محفوظ رہتا ہے، اندازہ کریں۔ مسواک نہ ہو تو کلیمے کی انگلی سے دانتوں کو مل لیں، پھر 3 دفعہ دائیں ہاتھ سے ناک میں پانی چڑھا کر بائیں ہاتھ سے اسے صاف کریں، پھر 3 دفعہ دونوں ہاتھوں سے پانی لے کر
منہ دھوئیں طول میں یعنی لمبائی میں، شروع پیشانی سے تھوڑی کے نیچے تک۔ شروع پیشانی کا مطلب جہاں سے بال اگنا شروع ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ اگر بال اوپر تک چلے گئے ہیں تو یہ حصہ شروع پیشانی نہیں کہلائے گا، یہیں سے عموماً فطرتاً جہاں سے بال اگتے ہیں وہ شروع پیشانی ہے۔ تو شروع پیشانی سے تھوڑی کے نیچے تک، اور عرض میں یعنی چوڑائی میں ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک۔ اگر داڑھی ہے تو داڑھی کی دو قسمیں ہوتی ہے، ایک مسترسل کہلاتی ہے، ایک کسا۔ کسا یعنی گھنی داڑھی ہوتی ہے بعض حضرات کی، کہ اندر کا یہ حصہ کچھ بھی نظر نہیں آتا، یہ جلد نظر نہیں آتا۔ یہ جو میری داڑھی ہے مسترسل ہے، تو اس میں مسترسل میں خلال کی ضرورت نہیں ہے، پانی آسانی سے جلد تک پہنچ جاتا ہے۔ گھنی داڑھی ہے اگر، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس طرح خلال بھی کریں، انگلیاں ڈال کے اس طرح اندر باہر خلال کے ذریعے پانی کو جلد تک پہنچائیں۔ تو خلال بھی کرے اس طرح کہ انگلیاں نیچے سے بالوں میں ڈال کر اوپر نکالیں، نیچے سے ڈال کر اوپر نکالیں۔ پھر 3 دفعہ دونوں ہاتھ کونیوں تک دھوئیں۔ کونیوں تک سے مراد کونیوں کے اوپر تک، پہلے دایاں پھر بایاں، اور ہر دفعہ انگلیوں میں خلال کرتا جائے، ہر دفعہ ہاتھ دھوتے ہوئے بھی انگلیوں میں خلال کریں۔ پھر دونوں ہاتھ تر کر کے تمام سر، کانوں اور گردن کا مسح۔ کل بھی بتایا، پرسوں بھی بتایا تھا میں مسح کا طریقہ، آج بھی پھر بتا رہا ہوں۔ دیکھیے بہت سارے لوگ جو ہے یہ چومتے کیوں ہیں پتہ نہیں، یہ 3 انگلیوں کو اس طرح یہاں پہلے ہونٹوں سے چومتے، یہ پتہ نہیں کون سی کتاب میں انہوں نے مسئلہ دیکھا، یا کون سے عالم نے بیان کیا، کون سے مفتی صاحب نے بیان کیا۔ یہ بالکل ایک خرافاتی بات ہے۔ بھائی انگلیوں یہاں چوم کے پھر آنکھوں پہ رکھ کے پھر مسح کرنا، یہ کون سا طریقہ ہے؟ کون بتایا؟ ہرگز بھی جو ہے چومنا نہیں ہے، نہ پیشانی پہ رکھنا، سیدھے 3 انگلیوں کو اٹھانا ہے، جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں وہاں رکھنا ہے۔ اور یہ بتایا تھا بھائی 3 انگلیوں کو اس طرح ملائیں، یہ 2 شہادت کی انگلیوں کو رنگوٹوں کو چھوڑ دیں، لگنا نہیں چاہیے سر کو، یہ 2 چیز 3 انگلیوں ہی کا گدیوں تک گئے، 3 انگلیوں کو لگاتے ہوئے گدیوں تک پہنچے، پھر ہتھیلی سے کنپٹیوں پر سے آئے واپس، اس کے بعد یہ شہادت کی انگلی سے کان کا مسح، جہاں روئی رکھتے ہیں وہاں سارا پھیرے، پھر انگوٹھے سے کان کے پیچھے حصے کا مسح کرے، اور پھر یہ حصے سے گردن کا مسح کرے۔ یہ ہو گیا آپ کا مسح۔ تمام سر، کانوں اور گردن کا مسح ایک دفعہ کرے، تو ایک دفعہ یہ فرض ہے۔ آخر میں دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت 3 دفعہ دھو ڈالیں، پہلے دایاں پھر بایاں، اور ہر دفعہ انگلیوں میں پیروں کی انگلیوں کا خلال بھی کریں۔ اور پیروں کی انگلیوں کا خلال کرنے کا طریقہ یہ ہے، بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے دائیں ہاتھ کی دائیں پیر کی چھوٹی انگلی سے خلال شروع کریں، انگوٹھے تک آئیں، پھر اسی انگلی سے بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے بائیں پاؤں کے انگوٹھے سے ہوتا ہوا چھوٹی انگلی پر ختم کریں خلال کو، یعنی ایسے یہ جو حصے ہوتے ہیں اس پہ ڈال کے 3 دفعہ یہ انگلی کو پھرائیں، یہ ہے خلال۔ بس وضو ہو گیا۔ اب وضو کے کچھ اور مسائل ہیں انشاءاللہ کل۔ الحمدللہ۔